یار ملے لجپال ملے، تد یاری لاون چس ہے، کافر ہے جڑا یاری لا کے پچھوں آکھے میری بس۔ پھر یہ کہا کہ سر دیویں تے وفا نہ منگی، ایہو پیر فرید دی دس۔ یہی ہے ہمارا دین، یہی ہے ہماری روحانیت، سرکار سے شروع، سرکار پہ ختم۔ ایمان تو دل میں نور کا اترنا ہے، اللہ کے نام کا، کلمے کا جو نور ہے اس کا اترنا ہے۔ جب وہ کلمے کا نور آپ کے قلب میں اتر جائے گا تو وہ ایمان ہوگا۔ اس کے بعد اگر مرشد آپ کو خاص باتیں بتاتا ہے تو وہ ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر صرف خاص باتیں سنتے رہتے ہیں، دل میں نور نہیں اترتا ہے، تو پھر وہ باتیں ضائع ہو جائیں گی۔ صرف خاص باتیں سننے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، سب سے پہلے دل کو بیدار کرنا پڑتا ہے۔ دل کو بیدار کریں گے، دل میں نور جائے گا، ایمان وہ ہوگا۔ پھر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دین نے ایک طریقہ دیا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تمام جو مختلف قسم کی عبادات ہیں، یہ آپ کے قلب میں ایمان کو مضبوط اور طاقتور بنانے کے لیے ہیں۔ اچھا، اب آپ عبادتیں تو ساری کر رہے ہیں اور دل بیداری نہیں ہے تو وہ ضائع جا رہی ہیں۔ آپ یقین کریں، اگر ذکر قلب نہ ملے، قلب بیدار نہ ہو، شرح صدر نہ ہو، تو پھر کسی ولی اللہ کی ظاہری صحبت میں بیٹھنے سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے یار یہ کیا بات کہہ رہی تم؟ تو میں اگر مثال دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کے دلوں میں نور نہیں اترا تھا، ان کو حضور کی صحبت کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ منافق کے منافق ہی رہے۔ تو بغیر ایمان کے حضور کی صحبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو تجھے تیرے مرشد کی صحبت کا کیا فائدہ ہوگا بغیر ایمان کے؟ جب تک دل میں نور نہیں اترے گا، وہ اس وقت تک گاڑی تیرے ایمان کی چلے گی نہیں۔ یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، مرشد، یہ بعد میں کام آتا ہے نا۔ مرشد کی صحبت، پہلے دل میں نور اترے، اللہ کا کلمہ اندر جائے، ظاہر ہے وہ بھی مرشد کی نظر سے جائے گا۔ لیکن اگر مرشد کی نظر سے بھی دل میں نور اترا ہی نہیں، تو پھر تو مرشد کی صحبت میں بیٹھا ہے تو وہ تو وقت ہی ضائع کر رہا ہے۔ مجھے ایک دن سرکار نے کوٹری میں گیا تو مجھے سرکار نے ایک بات فرمائی۔ سرکار نے پوچھا کہ یار ایک بات بتا کہ یہ جو لوگ یہاں کوٹری میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے آستانے پہ آ کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کچھ ملے گا یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ سرکار آپ کے در پہ آ کے بیٹھے ہیں تو ضرور ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں۔ پھر بڑی سنجیدہ ہو کے مجھے کہا کہ یاد رکھنا، جس کو ہم نے بلایا ہے اور ڈیوٹی پہ بٹھایا ہے، اس کی روحانیت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم نے کہا ہے کسی کو آؤ اور تندور پر بیٹھو، یہاں روٹیاں لگا کے لوگوں کی خدمت کرو، تو ہم نے اس کو بلایا ہے، ہماری اس پر نظر ہے، اور کوئی ہماری مرضی کے بغیر آ کر کے ساری زندگی بھی یہاں گزار لے، کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، میرا دستور یہ تھا، مجھے خود بھی بڑا غصہ آتا تھا اپنے اوپر اس بات پر، اور میں بڑا مشکوک ہوتا تھا اپنے بارے میں۔ میں یہاں سے سرکار کو ملنے کے لیے انگلینڈ سے جاتا پاکستان، اور سرکار سے ملاقات کی اور آدھے گھنٹے بعد کراچی بھاگ جاتا۔ تو میں دل میں سوچتا یار یہ لوگ جو ہے دور دراز سے آ کے یہاں پڑے ہوئے ہیں، میں ملاقات کر کے بھاگ جاتا، یہ کہ میں منافق تو نہیں؟ تو ایک بات جو ہے میں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا کہ سرکار میں اتنی دور سے آپ سے ملنے کے لیے یہاں آتا ہوں، لیکن ملاقات کر کے پھر کراچی بھاگ جاتا ہوں۔ تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میرا دل نہیں لگتا آستانے پہ۔ تو سرکار مسکرائے، وہ فرمایا نہیں، وہ ہم نے ہی تمہارے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ تم مل لیا، اب یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں جا اور ہماری خاص تعلیم لوگوں کو دے۔
تو میں نے کہا کہ سرکار آستانے پر رہنا جو ہے اس کے بارے میں بڑے صوفی شعراء نے کہا ہے، نہ چھڑ در مرشدہ پاویں 100 واری درکارے، جنہاں نے چھڑیا در مرشدہ او عشق دی بازی ہارے۔ تو وہ سرکار نے فرمایا کہ در گھر نہیں ہے، مرشد کی ذات ہے، اور مرشد کی ذات سے چمٹا رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس ظاہر میں اس کے سامنے بیٹھا رہے، اس کی نظر میں رہے، اس کے ڈیوٹی پر رہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر۔ تو اتنے لوگ تھے کوٹری میں، یہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، خاص لوگ بندوقیں لیے پھرتے تھے پیچھے پیچھے۔ حالانکہ قربت تو باطن کی ہوتی ہے کہ سرکار کی نظروں میں آ جاؤں، دور رہ کر بھی سرکار کے پاس رہوں۔ بہت صوفیاء اکرام نے مرشد کی صحبت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن آپ یقین کریں جتنا بھی میں نے پڑھا ہے اس کے بعد مجھے ان لوگوں سے شکوہ ہے کہ انہوں نے پوری بات نہیں لکھی، کیونکہ اس بات کو پھر جاہلوں نے بھی استعمال کیا۔ اب جیسے مولانا روم ہیں، انہوں نے کیا کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرز 100 سال اطاعت بے ریا، کہ ایک لمحہ ولی کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب جو ایسے ہی جھوٹے پیر فقیر بنے ہوئے ہیں وہ اس بات کو استعمال کر رہے ہیں، کہتے ہیں چھڈو نمازاں نوں، چھڈو قرآن نوں، ایتھے بہ جاؤ۔ کیا ملے گا پھر ان کو؟ ہے نا، تو بات تو پوری ہو کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء کا مطلب کیا ہے؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحے ولی کی صحبت سے مراد کیا ہے؟ وہ اس ایک لمحے کی صحبت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تجھے ذاکر قلبی بننا پڑے گا۔ وہ ذاکر قلبی بنے گا تو اس کے اوپر جو تجلی پڑ رہی ہے وہ تیرے دل کے اوپر آئے گی نا۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر تجلی پڑتی ہے، اور تجلی سے فیض یاب صحبت میں وہ بیٹھنے والا ہوتا ہے جس کے دل کا منہ کھلا ہوا ہے، اور تو بھلے اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اگر تیرے دل کا منہ نہیں کھلا ہوا تو تجلی پڑتی رہے گی، تیرے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ وہ دیکھیں انوار بھائی نے بھی کتنی دفعہ سرکار کو جپھی ڈالی ہوگی، ہے نا، ندیم بھائی نے بھی جپھیاں ڈالی ہوں گی، حافظ فرید نے بھی، مظہر بھائی نے بھی، کتنے لوگوں نے جپھیاں ڈالی نا۔ لیکن کیا اتنی جسمانی قربت میں کوئی گیا جتنا سرکار کی زوجہ محترمہ تھی؟ تو ان کو تو کچھ نہیں ملا۔ یہ بات، یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں، صحبت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب بعد میں کام آئے گا، پہلے دل کا دروازہ کھلے گا، شرح صدر پہلے ہوگی، دل کا منہ کھلے گا، تاکہ مرشد کی صحبت میں جو نور ملے وہ دل میں جائے نا۔ وہ تیرا دل تو اندر سے بند ہے، تالا لگا ہوا ہے اس کے اوپر، نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہیں تو صحبت مرشد بھی ضائع ہو رہی ہے نا۔ دل بند ہونے کی وجہ سے نمازوں کا نور بھی باہر ہی رہ گیا، دل بند ہونے کی وجہ سے مرشد کا نور بھی باہر ہی رہ گیا۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے 20 25 سال سرکار کی صحبت میں گزارے، آخر میں ان کا ایمان ہی چلا گیا۔ اگر وہ صحبت کا ایک لمحہ بھی ان کو مل جاتا تو 100 سال کی بے عبادت سے افضل ہوتا نا۔ وہ کدھر گئی 100 سال کی بے عبادت؟ تو 20 سال مرشد کی صحبت میں رہا، کیا ملا تجھے؟ 20 سال مرشد کی صحبت میں رہنے کے بعد آج کہتا ہے کہ سرکار کا تصور ہٹانا ہوگا، تو پھر کیا ملا تھا تجھے؟ کیا ہاتھ لگا تیرے دل میں، سینے میں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا نا، کچھ نہیں تھا نا۔ ادھر تو یہ ہے کہ ننھی سی کرن بھی دل میں ہوئی تو امام مہدی نور کا گولا کھینچ لے گا۔ وہ اگر ننھی سی کرن بھی ہوئی تو امام مہدی نور کا گولا تجھ سے اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ تو اگر تو سرکار سے بالکل بھٹک گیا تو تیرے دل میں نور کہاں تھا؟ ننھی سی کرن بھی نہیں تھی نا۔ ننھی سی کرن بھی ہوتی تو یہ زبان نہیں بولتی کہ یہ جو سرکار کو بلانا پڑے گا تجھے، یہ جملہ کیسے نکلتا اگر ننھا سا بھی نور ہوتا دل میں؟ اس کا مطلب ہے تیرا اندر خالی تھا نا۔ اچھا، دل کبھی خالی نہیں ہوتا، یا تو نور ہوتا ہے یا فسق و فجور ہوتا ہے، خالی نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی حفاظت دل کی حفاظت ہے۔ اس دل کی حفاظت کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے حافظوا علی صلاۃ الوسطیٰ، کہ یہ جو بیچ میں نماز تمہاری لٹک رہی ہے نا، دل جس کے بغیر ظاہر کی نماز نہیں ہوتی، اس کی حفاظت کرنا۔ حافظوا علی صلواتی، یہ جو
تمہاری صلوات ہیں ان کی حفاظت کرو، خاص طور پر والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر جو بیچ میں لٹک رہا ہے دو پسلیوں کے، اس کے اندر جو صلاۃ ہے، جو ذکر ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ کیسے حفاظت ہوگی اس کی حفاظت دو طریقے سے ہوتی، دونوں عجیب و غریب طریقے دو ہیں لیکن بات ایک ہے۔ اس کی حفاظت کرے گا مرشد، اور مرشد اس کی حفاظت کا جو ذریعہ بنائے گا وہ نور ہے۔ نور نکلا تو مرشد کی حفاظت بھی گئی، حفاظت تو مرشد ہی کرے گا۔ گاڑی تو ڈرائیور ہی چلائے گا نا، وہ گاڑی میں تیل بھی تو ہو، پیٹرول بھی تو ہو گاڑی میں، یہ نہیں تو دل کی حفاظت تو مرشد ہی کرے گا۔ دل میں نور تو ہو تاکہ مرشد کا کانٹیکٹ ہو سکے دل سے۔ سب سے بڑا زہد میری نظر میں زبان اور گمان کا ہے، سب سے بڑا زہد۔ دی ٹفسٹ form of austerity is to refrain your tongue from saying anything bad. ایک لفظ زبان سے نکلا یا گمان میں برائی آئی مرشد کے بارے میں، ختم۔ 20 سال سے کہہ رہا ہوں میں، صرف ایک چیز خاص ہے روحانیت میں، مرشد پر گمان، یقین، باقی سب خیر ہے، باقی سب خیر ہے۔ مرشد پر یقین اور گمان پاک صاف ہو، باقی سب خیر ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات؟ جب ہم سرکار سے ملنے کے لیے غریب نواز کالونی جاتے تھے گولی مار کراچی میں، اس وقت میں نے سرکار کی بارگاہ سے ایک بات سنی، عام پبلک میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت یہ بات کہی۔ ایک آدمی آیا تو سرکار نے اس سے پوچھا، ذاکر تھا کوئی، سرکار نے اس سے پوچھا کہ استاد بہت دنوں کے بعد آئے ہو، خیر ہے؟ تو اس نے آگے بڑھ کے کچھ کہا، سرکار مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا تھا تو میں شرمندہ تھا، اس شرمندگی کی وجہ سے میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آؤں۔ اس کے اوپر سرکار نے یہ فرمایا، اس بات پر یہ اس کو کہا کہ استاد کیسا ہی کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو جائے، یہاں آنا مت چھوڑنا، کیونکہ یہاں آنے سے ہی وہ گناہ دھلے گا۔ یہ ہے نسبت گوہر شاہی کی بات۔ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، گناہ کی بات ہو رہی ہے، غداری کی بات نہیں ہو رہی، بے وفائی کی بات نہیں ہو رہی، گناہ کی بات ہو رہی۔ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر مرشد پر گمان صحیح ہے تو پھر وہ جو گمان ہے نا مرشد کی ذات پر، وہ اس گناہ کو دھو دے۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ فرمایا، اب یقین کریں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا آپ سے، بالکل وہی لفظ استعمال کرنے کی کوشش کروں گا جو سرکار کی بارگاہ سے سنے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر ہمیں شریعت کا پاس نہ ہو تو ہم کہہ دیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہاں حاضری لگا دیا کرو۔ یہ ہے نسبت، یہ ہے سرکار اپنی زبان سے اگر کہہ رہے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف ایک چیز کی حفاظت کرنی ہے، یہ جو ہے نا کم بخت، یہ گھما نہ دے، گوہر سے ہٹا نہ دے، الٹے سیدھے چکروں میں نہ ڈال دے۔ صرف ایک چھوٹی سی چیز کی حفاظت کرنی، مرشد کے بارے میں اچھا گمان، اور اسی کی حفاظت نہیں ہو پا رہی لوگوں سے۔ بار 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 میں یہ کہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ سرکار کا ایک جملہ دین الہی سے لے لیں، سرکار نے لکھا ہے تصوف میں اہمیت قلب کو حاصل ہے، اس قلب کی صحت کو رکھنا ہے صحیح۔ تمہارا پتہ نہیں کتنا ذکر ہے، ہر آدمی کا الگ الگ ہے، جتنا ذکر اللہ نے لکھا ہے اتنا ہی روزانہ ہوگا نا، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گا تجھے۔ اگر تو یہاں آ کے بیٹھ کے باتیں سنے گا، یہ نور تیری کمائی کا نہیں ہے، تو یہ فری میں مل رہا ہے تجھے، یہ ہے ترقی کا راز، اور کیا کھول کے بتاؤں۔ لیکن اگر تم وہ کرو گے جو ناصر کی ماں کرتی ہے، ناصر کی ماں کیا کرتی ہے، وہ بیچاری جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کو کہتی ہے مجھے یہ دوائی لکھ دو، مجھے یہ دوائی لکھ دو،
ڈاکٹر بھی ان سے متاثر ہے، کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی، ایلو ایلو ایلو۔ تم بھی اگر اپنے رہبر کو کہو کہ ہم کو اس طرح چلاؤ، ہم کو یہ بتاؤ، ہم کو اس طرح چلاؤ، تو پھر کہاں بات چلے گی؟ اس کی سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ جانتا ہے نا۔ مجھے سرکار نے، جب میں انگلینڈ آ رہا تھا تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار کوئی نصیحت فرمائے۔ اب تو خیر ہمارا آنا جانا ادھر ادھر بہت ہے نا، تو وہ تو بڑی یعنی عجیب و غریب سی سچویشن اور کیفیت تھی کہ بھائی میں تو اب انگلینڈ جا رہا ہوں، پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی سرکار سے، کیونکہ میں کوئی ایک ہفتے کے لیے تو نہیں جا رہا میں نے تو ہمیشہ کے لیے انگلینڈ جا رہا ہوں، کبھی آنا ہی نہیں ہے واپس۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بس ایک نصیحت ہے، کیا؟ تم مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو میں نے کہا سرکار کوئی اور؟ فرمایا نہیں، یہ بہت کافی ہے تم مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں۔ پھر غیبت میں جانے سے پہلے کہا جس طرح تو مجھے یاد کرتا ہے، اب تو دنیا کو سکھانا کہ وہ مجھے اسی طرح یاد کریں، بس یہی کام ہے۔ اور تم لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ سرکار کو بھول جاؤ۔ بس سب سے بڑی روحانیت وفا ہے۔ ایک مقام پہ سرکار نے یہ فرمایا کہ سوچ کے یار بنائی بندیا، سوچ کے یار بنائی بندے۔ سرکار نے فرمایا کہ پہلے مرشد کو آزما لو، یار بنانے سے پہلے مرشد کو آزما لو، اور جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سچا ہے، حق ہے، اس کے بعد اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو۔ جب آزما لیا، پتہ چل گیا حق ہے، ہاتھ میں دے دیا اس کے، اب اگر وہ کہے کہ اوپر لٹک جا تو یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں۔ اب وہ سورج نکلا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رات ہے، تو کہنا جی بالکل رات ہے۔ آزمانے کے بعد آنکھوں پہ پٹی باندھنی ہے، جو وہ کہے وہ کرنا۔ یہی ہے بس۔ سوچ کے یار بنائی بندیا، یار بنا کے پھر نہ سوچی، یعنی پہلے آزما لے اسے، اور جب سمجھ میں آ جائے کہ یہ حق ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا۔ اس کے بعد نہیں سوچنا کہ اب کیا کریں، پھنس گئی جان شکنجے اندر، جوں بیلن وچ گنا بعد میں نہیں سوچنا۔ یار بنا کے پھر نہ سوچیں، سولی تے چڑھ جائیں۔ اور پھر یہ بھی کہا، یار ملے لجپال ملے، تد یاری لاون چس ہے، کافر ہے جڑا یاری لا کے پچھوں آکھے میری بس ہے۔ پھر یہ کہا کہ سر دیویں تے وفا نہ منگی، ایہو پیر فرید دی دس ہے۔ یہی ہے ہمارا دین، یہی ہے ہماری روحانیت، سرکار سے شروع سرکار پہ ختم۔ تمہیں کو دیکھنا، تم کو ہی سننا، تم میں گم رہنا، انہی کو دیکھنا۔ اب میں کہہ رہا ہوں اپنی کراچی والی زبان میں، عالم غیب گیا بھاڑ میں، راز بھی گئے بھاڑ میں، ہم نے گوہر کے جوتوں میں رہنا ہے۔ یہاں سے عالم غیب نہیں ملتا، ہم کو اورنگی ٹاؤن مل رہا ہے تو ہم وہاں جائیں گے۔ ہمیں راز نہیں چاہیے، ہمیں راز نہیں چاہیے، ہمیں عالم غیب بھی نہیں چاہیے، نہ ہمیں جنتیں چاہیے۔ جہاں سرکار کے جوتے ہیں وہاں سے سر نہیں اٹھانا۔ وہ کتا لالچی ہے جو رازوں کے لالچ میں کہیں اور چلا جائے، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم کسی لیے نہیں آئے، ہم آپ کے جوتوں میں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا دیں گے آپ؟ عشق میں کیا ہے؟ عشق میں کیا لینا ہے؟ آپ سے لینا کیا ہے؟ آپ کو دینے آئے ہیں اپنی جان، نکال لو جو کچھ بھی ہے۔ میں اپنے آپ سے عاجز ہو گیا ہوں، مجھے لے لو۔ I surrender myself to you۔ وفا کرنا۔
وفا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کیا فائدہ روحانیت کا؟ جمع جمع کے، چبا چبا کے، بڑی ہی اہمیت جتا کے ایک بات سرکار نے فرمائی، یونس یاد رکھنا ایک گناہ ایسا بھی ہے کہ جس سے ابلیس نے بھی نفرت کی۔ میں نے کہا سرکار وہ کون سا گناہ؟ فرمایا بے وفائی، اس کو بے وفائی پسند نہیں۔ آج جو میں نے حلف نامے کی بات کی ہے اس کی قیمت بھی رکھی ہے، سرکار گوہر شاہی کی وفاداری، حالانکہ یہ تو انعام ہونا چاہیے۔ یعنی اتنی جلدی کھسک جاؤ گے، بدل جاؤ گے، حق سے ہٹ جاؤ گے؟ سرکار کی محبت سے بڑی کوئی شے ہے؟ سرکار کی ذات سے زیادہ قیمتی کوئی شے ہے؟ تو جب ہے ہی نہیں تو ان کے در سے چھوڑ کر کہیں اور جانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟